وقفے کے بعد اسلام آباد سے کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ دسمبر کا مہینہ ہے اور سردی اتنی ہے کہ جو میرے ہاتھ ہیں یہ اس وقت سردی سے یخ ہو رہے ہیں اور میرے لیے موومنٹ کافی مشکل ہے، میرے ناک سے پانی نکل رہا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے یہاں پہ ساری رات گزارنی ہے، اور ان میں بزرگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ اور باجی یہ آپ نے کس کا یہ 2013 میں یہ غائب ہوئے ہیں؟ ہاں جی، یہ میرے ابو ہیں، میجر ڈاکٹر مجاہد عظیم طارق۔ اور یہ ستمبر 2013 میں غائب ہوئے؟ ہاں جی۔ کس نے غائب کیا؟ 6 سپٹمبر کو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تھے اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آئے۔ ہم لوگ لاہور سے۔ کس جگہ سے؟ لاہور ٹاؤن شپ سے۔ تو یہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ ایسے ایم تو نہیں نا کوئی اٹھاتا؟ ان کا میرے ابو کا کسی ایسی چیز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 18 سال آرمی میں سرو کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب وہ ہسٹوپیتھولوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہسٹوپیتھولوجسٹ ہیں۔ اب ان کی لیبارٹری تھی گجرات میں، وہ لیبارٹری آپ کا کیا خیال ہے کس نے اٹھایا ان کو؟ اب ایجنسیز ہیں، آرمی والوں نے، ان لوگوں نے کیا سارا کچھ۔ کیوں کیا؟ آرمی والوں کی کوئی دشمنی؟ ان سے پوچھنے والی بات ہے نا کہ وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح۔ مطلب اس ایک شخص کا کیا قصور ہے؟ یہ میرا بھائی ہے نا علی طارق، یہ او لیولز کا اسٹوڈنٹ ہے 16 ایئرس کا۔ مطلب ایک 16 ایئرس کے او لیولز کا اسٹوڈنٹ نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ اس کی کس سے دشمنی ہے؟ ہاں، بیٹا باپ اور بیٹا دونوں غائب ہیں؟ جی دونوں غائب ہیں۔ اور لاہور سے اٹھایا؟ لاہور سے اٹھایا، ستمبر 2013 میں؟ جی۔ آپ نے پولیس کو بتایا؟ ہم نے FIR کٹوائی ہے، اس کے بعد عدالت کے اندر پٹیشن بھی کروائی ہے، مگر کچھ بھی نہیں پتہ چلتا اور مطلب کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کہ آخر وجہ کیا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اماں جو ہے بہت مجھے دکھی نظر آ رہی ہے۔ اماں جی کیا نام ہے آپ کا؟ نام تو جی۔ کتوں آئے ہو؟ فیصل آباد تے آئے ہیں جی۔ فیصل آباد تے کی مسئلہ تہاڈا؟ ساڈا جی مسئلہ ہے یہ 4 میرے بچے گم ہوئے ہیں، تو اپنے چھوڑ دی ملاقات کرن گئی سی بھن بھائی، 2 نال بچے چھوٹے چھوٹے، ایک 2 سال ملاقات کرن جیل گئے سی؟ ہاں جی، جیل گئے سی، اتنے کوئی نہیں گئے ہے، راہ چ پھڑ لے ہیں، اتنے اپڑے ہوں تو پتہ چل جانا سا۔ بیٹی کو بھی اٹھا لیا؟ ہاں بیٹی کو بھی، 2 بیٹے۔ آپ کی بیٹی بھی لاپتہ ہو گئی ہے؟ ہاں۔ کیا نام ہے اس کا؟ سمینہ بی بی۔ اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ انیم۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں جی، یہ جو اماں جان ہے ان کی بیٹی اور بیٹا بچے دو بچوں سمیت غائب ہیں، یعنی کہ خاندان کے 4 افراد۔ فیصل آباد سے یہ بیچاری اماں جی یہاں پہ آئی ہے۔ اب چلیں، آپ نے مردوں کو اٹھا لیا، اب عورتوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ جس نے بھی اٹھایا اس کو شرم آنی چاہیے کہ عورتوں کو اٹھا رہا ہے۔ جی یہ آپ نے یہ کون ہے؟ منگا کا دغا قبل تحصیل سواتو، ہاں ضلع سواتو، زما خاوند عربونه راغله سعودي عربونه او کمانډو پوج په سخت پریشن کې چوت کړ. یہ آپ کا خاوند ہے؟ او خاوند می دی او په دغه باندې دا شو ویش په کور شوی دی او بس بیا چوت کړه دی او وړای دی لکه ادم ته اوس پورې سپته نشتی او دغه ویزا پاسپورت هر څه سره په جیب کې دی. یہ سعودی عرب سے آیا تھا؟ سعودي عرب کمانډو په چوت کړه دی اوس پورې موږ ته سپته نشتی. د مالی ونی بچی دی 15 شپږ په خوش کور کې موس پر خو دی او د الله درزاره پر ادا کار وستا سو کې موږ ته سپته وکړه. یہ کون ہے جی؟ میرا بیٹا۔ السلام علیکم جی جی۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایاز احمد۔ کہاں سے اٹھایا اس کو؟ منڈی باولدین سے، راستے میں آتے فیض آباد کے پاس۔ اچھا، جی تو سر۔ کوئی پولیس کو آپ نے جی بتایا؟ میں نے پولیس کو بتایا، کوئی میری FIR نہیں کاٹ رہے تھے، لیکن چیف جسٹس کے کہنے پہ میری FIR کٹی گئی۔ پھر کیا ہوا سر پھر مجھے اب یہ کمیشن میں بلاتے ہیں سر، مجھے میرے فون پہ ایک نمبر آتا جس کا وہ نمبر نہیں ہوتا۔ اچھا، ان نون کال آتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی وہ آیا ہے۔ ہاں، 1 مہینہ مجھے تنگ کرتا رہا، پھر گھر میں آیا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے درخواست کیوں دی ہے؟ آپ درخواست دی ہے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا۔ اچھا جی۔ آپ نے یہ کون ہے؟ میرا بھائی۔ ہاں، میرا بھائی کیا نام ہے اس کا؟ صابر حسین، کہاں سے اٹھایا اس کو؟ لاہور سے۔ لاہور سے اٹھایا؟ ہاں جی۔ جی آپ کس کے لیے آئی ہیں؟ میرے خاوند ہیں، تاصف علی ان کا نام ہے۔ اچھا، آپ تاصف علی کی جی وائف ہے؟ جی۔ آپ کا نام عابدہ ہے؟ جی میرا نام۔ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ میں نے سپریم کورٹ میں آپ کا کیس سنا ہے۔ جی جی ہاں 1 سال اور 1 ماہ ہو گیا ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ جی بھائی یہ کون ہے؟ میرا بھائی شہباز نام ہے اس کا۔ کہاں سے اٹھایا؟ گھر سے پولیس والے نے اٹھایا اور پولیس والے نے کس جگہ سے؟ سوات سے۔ یہ ادھر سوات کے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، یہ دیکھیں
یہ سوات کے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ اور یہ کہہ رہے ہیں ہم مراد سعید کے حلقے کے ہیں. ہاں اچھا, تو پھر مراد سعید صاحب یہ آپ کے حلقے کے لوگ ہیں. میں نے پرویز خٹک صاحب جو آپ کے چیف منسٹر ہیں ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے یہ لاپتہ لوگ کہاں پہ ہیں. دیکھیں میر صاحب کہ سب سے پہلی بات میں کروں کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, میں ان سے جب یہ یہاں پہ آئے تو میں ان کے پاس آ گیا, میں ان سے ملا, اور جب میں الیکشن جیتا اس کے بعد ہی میں ان سب سے مل چکا ہوں. ان کو جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بھی کوئی کم محب وطن نہیں ہے. اگر ہمارے بیٹوں نے, اگر ہمارے والد صاحب نے یا کہ ہمارے شوہر نے کچھ غلط کیا ہے تو ان کو عدالت میں پیش کر کے ان کو جو سزا دینی ہے سزا دے, لیکن کم از کم عدالتوں میں تو پیش کریں. ہمیں ان تو اب ان سے اگر پوچھے تو یہ صوبائی حکومت کے اندر کوئی آتا ہی نہیں ہے. ان سے پوچھے کہ کس نے اٹھایا ہے, وہ آپ کو خود جواب دے دیں گے کہ کس نے اٹھایا. تو وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے نا. دیکھیے تو آج اس میں ایک چند چیز ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا, سب سے ظلم کی بات ہے, میں تو آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ جس انداز سے ان کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم میں یہ جو خواتین ہیں جب میرے گھر آتی ہے ان کی جو آنسو بہتی ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ ہم کب تک ہم بے بس ہوں گے؟ آواز اٹھا سکتے ہیں, آواز اٹھا دیا. کوئی آئین اور قانون آپ کا موجود ہے, اس میں کلیئرلی سب کی جو ہیومن رائٹس ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے, جو آپ کے قانون موجود ہے تو عدالتوں میں پیش کرے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے دلوں میں, جو غصہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کل کو وہاں سے ویڈرال ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سوات کے اندر جو ان لوگوں کا غصہ ہوگا, جو ان کا غم ہوگا, وہ کس طرح کی کہیں نہ کہیں تو وہ پھٹے گا نا. طارق صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں مراد صاحب. دیکھیے بالکل مراد صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور میر صاحب میں وزیر اعظم صاحب کا بار بار ذکر ہوا تو میں ان کی ایک لفظ دہرانا چاہتا ہوں. میں 1 منٹ صرف آپ کا لوں گا. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں, بڑا نیک کام کر رہے ہیں. یہ مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا. مہذب معاشروں میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ نہ مسجد محفوظ ہے, نہ مندر محفوظ ہے, نہ گرجا محفوظ ہے. یہ بھی نہیں ہوتا مہذب معاشروں میں کہ غریب سرکاری ملازم بسوں پہ جا رہے ہیں اور ان بے گناہ لوگوں کو اڑا دیا جائے. معصوم گرل اسٹوڈنٹس, طالبات اپنی کوئٹہ میں یونیورسٹی جا رہی ہیں, میڈیکل کالج میں, اور انہیں اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی مہذب معاشروں میں نہیں ہوتی. ہمیں ٹھیک کرنا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ان جرائم کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جب تک آپ عدالتوں میں پیش نہیں کریں گے تو وہ تو مظلوم ہی لگیں گے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں یہ مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا. یہ صحیح نہیں کہہ رہے یہ بات نہیں کہ بے گناہ لوگوں کو خود کش حملوں میں مارنا جو ہے وہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. جتنا حق ان کا ہے پاکستان کا, اتنا ہم بھی اسی ملک سے پیار کرتے ہیں. ہم بھی اسی ملک میں پیدا ہو گئے, یہاں پہ بڑے ہوئے, ہم تو باہر سے نہیں آئے. کام سے پہلے رہا کرو, کام سے پہلے رہا کرو, قانون سے پہلے ہمارے پیارے. اب یہاں پہ نعرے بازی شروع ہو گئی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اس پروگرام کے دوران بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گمشدہ والدین کی تصویریں اٹھا کے میرے پاس پہنچ گئے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں. آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ نوید بٹ. نوید بٹ. آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ میرے ابو کا نام اختر. اختر. آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اختر. اچھا, آپ دونوں بہن بھائی ہیں اور آپ بھی دونوں بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ مریم. پریا. آپ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ تعداد ہے اور ہم ان سب سے بات نہیں کر سکتے, لیکن کوشش کریں گے کہ ان کا جو مسئلہ ہے یہ کولیکٹیو طریقے سے ہم جو ارباب اختیار ہیں ان تک پہنچا دیں. یہ آپ نے یہ تصویر پہ 5 لوگ ہیں, 5 کے 5 غائب ہیں؟ جی 5 کے 5 غائب. یہ کب غائب ہوئے ہیں؟ یہ 7/2/2013 کو. کہاں سے؟ سمن آباد سے, لاہور سے. اچھا, کس نے اٹھایا؟ پولیس والے تھے, شریف سندھو صاحب اور خالد خان ڈی ایس پی, اور ساتھ میں لیڈ کی گاڑیاں تھی. بعد میں پکڑ کے انہوں نے پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں, ابھی تک نہیں بتا رہے. تو کیوں اٹھایا؟ پتہ نہیں, بتاتے ہی نہیں کیوں اٹھایا. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. نہیں, کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی اگر ہے تو پھر عدالتوں میں پیش کریں گے, ان کو بند کر دیں. اچھا, کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وجہ ہے تو لائیں نا سامنے. جی انکل, آپ کا کیا نام؟ یہ بچہ کہاں سے غائب ہے؟ ہمارا گلاب سید نام ہے. یہ بچہ پشاور سے غائب ہے. یہ 6 درجے میں علم کرتا تھا اور صبح جاتا, مدرسے میں پڑھتا تھا. مدرسے میں پڑھتا تھا. ہاں, تو آپ اس کے والد ہیں, آپ کو پتا ہوگا کوئی ایسا ویسا کام تو نہیں کیا اس نے؟ نہیں, کچھ کام ایسا نہیں. یہ ویسے سارے والدین یہی کہتے ہیں. صبح جاتا تھا اور 1 بجے 2 بجے گھر پہ آتا تھا. چلے, مجھے نہیں پتا یہ بزرگ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے ایک آئین کے تحت چلائی جاتی ہے. اسی آئین کے تحت وزیر اعظم حلف لیتا ہے, اسی آئین کے تحت پورا ملک چلایا جاتا ہے. چیف منسٹرز, گورنرز, آرمی چیف, سب اسی آئین کے تحت حلف لیتے ہیں. تو اس آئین کی پابندی کریں. اگر ان میں سے کسی کا بیٹا یا بھائی جو ہے وہ کسی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہے
اس کو عدالت میں پیش کر دیں. اگر آپ عدالت میں پیش نہیں کریں گے تو پھر آپ میں اور دہشت گردوں میں کیا فرق ہو گیا؟ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ، یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں میں سب سے بات نہیں کر سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ سب کا مسئلہ کس طریقے سے ہم ارباب اختیار تک پہنچائیں. کوئی طریقہ ہے؟ بالکل طریقہ ہے. ان کی ایک لسٹ ہے جو میں آپ کو پیش کرتی ہوں. اچھا. یہ 1156 کیسز ہیں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی رجسٹرڈ. 600 اس کے علاوہ ہیں جو رہا ہو چکے ہیں 8 سال کی جدوجہد میں. اچھا 1156 یہ ہیں، اور نصر اللہ بلوچ صاحب کے 1400 جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں بلوچستان کے. جی ہاں، وہ مختلف ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ مختلف ہیں. اور سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہے وہ 996 ہیں. 68 ان 6 دنوں کے اندر کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. اچھا میں یہ اگر لسٹ آپ مجھے دے دیں. ہاں بالکل. تو یہ طارق فضل چودھری صاحب بیٹھے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ لسٹ جو ہے یہ آپ کو دے دیتے ہیں، تو آپ یہ لسٹ کس کو دیں گے؟ میں یہ لسٹ وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی خدمت میں ان کی امانت کے طور پر پیش کروں گا. جو باتیں ہوئی ہیں یقیناً انہوں نے سنی بھی ہوں گی، اور میں خود بھی ان سے یہ ساری باتیں عرض کروں گا. اور جو چھوٹی سی وضاحت میں کر دوں کہ میں نے جو یہ کہا کہ وزیراعظم صاحب نے جس طرح کہا کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں پہ دھماکے ہیں، یہاں پہ بدامنی ہے، خودکش حملے ہیں، میں نے یہ قطعی نہیں کہا کہ اس کے ذمہ دار یہ سب لوگ ہیں. وزیراعظم صاحب کا بڑا واضح ایک موقف ہے جو میں یہاں بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو سنے بغیر اور صفائی کا موقع دیے بغیر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بازیاب ہوں. بالکل یہ چاہتے ہیں، اور ان کی تمام تر جو ہے وہ خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے. وہ خود ان کیمپس کا دورہ کرتے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میں ظاہر ہے یہاں اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں، ان کی نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اس مسئلے کو انشاءاللہ حل بھی کریں گے. اور لیکن اگر 7 دن میں یہ 35 لوگ جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں پیش نہ ہوئے تو یہ جو لیگل ایکسپرٹس یہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وزیر اعظم بلکہ چیف منسٹر کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. ہماری پوری کوشش ہے. وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب وہ خود پیش ہوتے رہے ہیں عدالت میں، اور انہوں نے انہوں نے کہا تھا 10 دسمبر تک بلوچستان کے لاپتہ افراد واپس آئیں گے. آج 10 دسمبر گزر گئی. میں نے عرض کی کہ ان کیمرہ بریفنگ کی بھی انہوں نے درخواست کی، وہ بھی منظور ہوئی. تو کچھ حساس معاملات بھی ہیں، وہ معلومات یقیناً جو ہے وہ عدالت سے شیئر کی جائیں گی. اچھا طارق صاحب، یہ جو قانون سازی کی بات ہو رہی ہے کہ جی قانون سازی کر دی جائے، تو قانون سازی جو ہے وہ کیا ایسی قانون سازی ممکن ہے جو آئین سے متصادم ہو؟ دیکھیے یہ اکثر میں عدالتوں میں بھی سنتا ہوں، چیف جسٹس صاحب کی زبان سے بھی سنتا ہوں کہ قانون سازی کریں، لیکن قانون سازی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی قانون بنایا جائے اس کو پہلے دیکھنا یہ مقصود ہوگا کہ آیا وہ کسی آئین کی شک سے یا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی شک کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس قسم کا کوئی قانون بنانا ہے تو اس میں آرٹیکل 10 سے آرٹیکل 13، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25 اس میں بھی ترمیم کرنی پڑے گی. اس لیے قانون سازی بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اس سے پہلے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی ہوگی کہ بنیادی حقوق کو کمزور کرنا پڑے گا، اور یہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. ساجد ترین صاحب، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر کوئی نیا قانون بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اس میں یہ آرڈیننس بھی آ سکتا ہے. یہ اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی، سپریم کورٹ نے جو کی، وہ جب ان کیمرہ یہاں ان کو بریفنگ دی گئی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح یہاں پہ بات ہوئی کہ کچھ ٹیررسٹ بھی ہے جو اس طرح کے کیسز میں انوالو ہے، ہم کس طرح اس کو انٹروگیٹ اس کو ٹائم جو ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ کا ورژن یہی ہے کہ اس کے لیے آپ جس طرح اسپیشل کورٹس بنائے گئے اس کے لیے آپ قانون. اچھا وہ جو اب آپ کا تعلق ہے بلوچستان سے، تو کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو آخری کیس سنیں گے وہ IGFC بلوچستان والا ہے. آپ کے خیال میں اب چیف جسٹس کے پاس کیا آپشن ہے؟ ابھی تو دیکھنا پڑے گا. یہ آج تو انہوں نے جو ایکٹنگ IG جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے بارے میں آج انٹیریئر منسٹری نے ایک لیٹر وہاں پہ اس کو رخصت پہ نہیں ہے. جب رخصت پہ نہیں ہے تو وہ کس طرح کے. اچھا کیا چاچا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جلدی سے آ گیا. ہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ نہیں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ یہ لوگوں نے دستخط دیا ہے ڈیفینس کمیٹی آرمی کا پاک فوج کا. یہ 16 بندوں نے جو ہے نا ہمارے کو دستخط یہ دیا ہے، 8 بندوں نے اور دیا ہے. یہ میں نے سرکٹ ثبوت. اچھا یہ بتاؤ، تم نے وردی پہنی ہوئی ہے، آپ سیکورٹی گارڈ ہیں؟ میں سیکورٹی گارڈ ہے تو ناصر الملک جج صاحب کا گارڈ ہوں. جسٹس ناصر الملک کا سیکورٹی گارڈ ہے آپ؟ ہاں سوات میں. اچھا یہ ہمارے کو ثبوت دیا، 2 دفعہ قرآن دیا، اس پر بھی نہیں چھوڑتے ہمارے بچوں کو. ہاں تو یہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ ہمارے کو پاک فوج کا ڈیفینس کمیٹی والے نے. اچھا
انہوں نے خود بنا کے ہمارا پیچھے بھیجا ہوا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. دوسری جو اہم چیز آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹ اور جو ڈاکومنٹ ہمارے سامنے اب پیش ہوا ہے اس میں ایک اور خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 90 ڈیز تک بغیر کچھ کہے عدالت میں پیش کیے بندوں کو اٹھایا جا سکتا ہے, جس کے اوپر اب ڈیبیٹ ہونی ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ آئین کے آرٹیکل 10 کے خلاف ہے نا؟ خلاف ہے جو ابھی آنا ہے. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ امن کمیٹی انہوں نے فوج نے ہر یونین کونسل کے اوپر بنائی ہے. ہر یونین کونسل کے اوپر ہر گاؤں کے اوپر ان کے کہنے پہ لوگوں کو اگر وہ فیصلہ کرے کہ یہ ان کے ساتھ جو لوگ وہاں پہ ایکٹیویٹیز میں اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے تو ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. ان کے کہنے پہ پھر رہائی بھی. اور میرے پاس کچھ ثبوت ہیں کہ امن کمیٹیوں کے لوگ پیسے لے کے لوگوں کو چھوڑتے بھی ہیں اور پکڑتے بھی ہیں. اس میں ایک اہم چیز ہے نا بات, یہ دیکھیں میر صاحب اس میں ایک اہم چیز جو ہے امن کمیٹی میں جب آپ لوگوں کو رکھتے ہیں, یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ امن کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کے کہنے پہ میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں اس کا جواب بھی ہے. اچھا نہیں میر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم نے یہاں پہ جو گفتگو کی ہے اس گفتگو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کو جس آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے اس آئین پر عمل درآمد کیا جائے. اس آئین میں آرٹیکل 10 ہے, 10A ہے, جس کے تحت اگر کوئی بندہ گرفتار کیا جاتا ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر سپریم کورٹ یا جو بھی کوئی لوئر کورٹ ہے اس میں پیش کریں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 190 ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کی مدد کریں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 204 اگر سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو توہین عدالت کے تحت کارروائی ہوگی. آرٹیکل 244 تمام جو پاک فوج کے افسران اور جوان ہیں وہ جس آئین کے تحت حلف لیتے ہیں اس آئین کا احترام بھی ان پہ واجب ہے, مجھ پر اور آپ پر بھی واجب ہے. یہ جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں یہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے آپ اور میں ہیں. اس لیے ان کو پاکستان کا دشمن قرار دے کے پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹ کی نوک پہ لکھنا کبھی بھی حب الوطنی قرار نہیں دی جا سکتی. اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نعرہ بھی لگانا چاہ رہے ہیں. تو چلتے چلتے نعرہ پاکستان پاکستان پاکستان. انہوں نے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا ہے. یہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے کہ باقی سب لوگ ہیں. کیمرہ مین ہمران الیگزینڈر اور باقی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ حامد مید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.